بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور جو لوگ جمہوریت پسند تھے، جو پی ڈی ایم سے کے چاہنے والے تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کامیاب ہو، لانگ مارچ دی جنہیں تیاریاں کیتیاں سن، ویگناں دے آرڈر کیتے سن، گڈیاں پٹرول پوایا سی، ٹائراں پھوکاں پوریاں سن، ان سب کے لیے آج بڑی مایوسی کا دن رہا۔ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اور جس میں فیصلہ یہ ہوا کہ جو لانگ مارچ ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی استعفے دینے پر راضی نہیں ہوئی۔ زرداری صاحب نے بڑی سخت قسم کی باتیں کی، جس کے جواب میں مریم نواز صاحبہ نے بڑی سخت قسم کے جواب دیے۔ بہرحال کل ملا کے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بالکل سادہ جی گل کراں تو پھر وہ سادہ جی گل ہے کہ لانگ مارچ ملتوی نہیں، منسوخ ہی سمجھیں۔ اور اس کی لاجک یہ ہے کہ 26 مارچ کو ہونا تھا، یہ 30 کو وہاں پہ دھرنا دینا تھا، 3 دن کا 4 دن کا دھرنا ہونا تھا، پھر وہیں سے پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کی جو برسی ہے 4 اپریل کی وہ منانی تھی، تو اگوں روزے شروع ہو جانے ہیں تو پھر کام مک جانا، گرمی بھی آ رہی ہے، روزے بھی آ گئے اور کرونا تو ہے ہی ہے، لہٰذا وہ جو لانگ مارچ تھا اب وہ چونکہ 26 کو ملتوی کر دیا تو ہوں تسی اینوں منسوخ ہی سمجھو۔ پھر اب جب کبھی یہ جماعتیں اکٹھی ہوں گی اور اس کے بعد کوئی معاملہ چلے گا تو پھر کوئی لانگ مارچ ہو سکے گا۔ لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ ابھی مکمل طور پہ ٹوٹا نہیں ہے، مگر عملی طور پہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے پی ڈی ایم ٹوٹ گیا ہے۔ آصف زرداری صاحب استعفیٰ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ یہ بڑا ایک سوال ہے جو ہر ایک کے دل میں ہے، ہر ایک کے ذہن میں ہے، اور پھر لوگ اس پہ ظاہر ہے کہ اپنے اپنے کیافے لگاتے ہیں، کانسپریسی تھیوریز ہیں۔ کوئی کہے گا زرداری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، بلوچستان میں بھی اس نے یہی کیا تھا، پھر وہ اس قسم کی باتیں ظاہر ہے پھر لوگ کریں گے اور کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ٹویٹر کے اوپر وہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جیلے اور متوالے ایک دوجے دے صدقے واری جا رہے سن، جیسے ہی یہ ہوا ہے کہ جناب وہ اجلاس لانگ مارچ ملتوی کر دیا گیا اور زرداری صاحب نے استعفے دینے سے انکار کر دیا، وہ ایک دوجے دے گتوں کھوئی ہوئے نے اور ایک دوجے دے بالکل لمبا پھٹتے پھرتے ہیں، اور ٹویٹر کے اوپر مطلب کیا میں کہوں کیا ایک دوسرے کا حال کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، جو اتحاد ہوتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے بنتے ہیں اور ٹوٹنے کے لیے ہی بنتے ہیں، لیکن اپنے مقاصد اچیو کرنے کے بعد ٹوٹتے ہیں، مگر یہ اتحاد جو ہے یہ اس سے پہلے ہی اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ اب آصف زرداری صاحب نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنی لاجکس پیش کرتی ہے۔ مثلا پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ یار ہم اگر استعفے دے دیں اور سندھ اسمبلی توڑ دیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے جواب میں مسلم لیگ نواز کے پاس گنوانے کے لیے کیا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تیار ہے، وہ ہمارا پریشر لے لے گی اور عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں گے، یا نئے الیکشنز کا اعلان ہو جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا اور عمران خان اس کی جگہ پہ نئے الیکشن کروا دیں گے اور ایک نیا ہم جس جگہ پر موجود ہیں وہ سپیس بھی ہم سے چھوٹ جائے گی، اس لیے ہمیں اس میں پارلیمنٹ کے اندر رہ کر چیزوں کے ساتھ لڑنا چاہیے، جھگڑنا چاہیے۔ یہ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک سٹانس ہے۔ پیپلز پارٹی نے 85 کے الیکشن کا بائیکٹ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں پھر ایک ایسی کھیپ آئی اور جس کے بعد پیپلز پارٹی کو دوبارہ ری گین کرنے میں بہت ٹائم لگ گیا تھا۔ یہی حالات جو ہیں پیپلز پارٹی ادوں دی ڈنگی جڑی اج تک اس بات پہ راضی نہیں ہوتی کہ آپ کسی الیکشن کو بھی مس کریں، اسی لیے انہوں نے ضمنی انتخابات کی بات کی اور اس میں گئے، وہاں پہ کامیابی ملی، پھر وہ سینٹ انتخابات میں گئے، وہاں پر کامیابی ملی، اور یوسف رضا گیلانی کی بھی کامیابی تقریباً ہو ہی گئی تھی۔ وہ اب ظاہر ہے میٹر کورٹ میں چلا جائے گا تو وہاں سے کیا رزلٹ آتا ہے وہ ابھی اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہاں پہ بھی کامیابی ایک قسم کی ہو گئی تھی۔ لیکن اب پیپلز پارٹی کے لیے بڑا دباؤ تھا کہ استعفے نے تو پیپلز پارٹی نے ایک قسم کا بہانہ جا پایا کہ جناب ہم استعفے نہیں دیں گے۔ اچھا وہ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک قسم کا انہوں نے کہا کہ چلو فی الحال جڑے نا گل نو ذرا ولا جاؤ کہ استعفے ہم سی سے جا کے پوچھیں گے اور سی اگر ہم کہیں گے تو دیں گے۔ سی بیچاری کی بیچ دی ہے، جو فیصلہ زرداری صاحب نے بلاول صاحب نے کرنا ہوتا ہے اسی کو سی نے سب نے بیٹھ کے اتنے ٹھک ٹھک مورا لانی ہوندی ہیں، اتنے کی مطلب ہونا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ فی الحال ڈنگ ٹپایا اور کوشش کی ہے کہ اتحاد بچ جائے۔ اسی طرح ظاہر ہے میاں نواز شریف کو بھی پتہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اتحاد میں سے نکل گئی تو پی ڈی ایم دے پلے کوئی زور نہیں رہنا۔ اسی طرح
پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ اگر نون لیگ یا مولانا فضل الرحمان نکل جائیں تو پھر بھی پی ڈی ایم کے پلے کچھ نہیں رہنا. یہ بیسیکلی جماعتی اتحاد ہے اگر ہم عملی طور پہ دیکھیں. باقی جماعتیں جڑی ہیں نا, میں کسی کی تصحیق نہیں کرنا چاہتا, لیکن عملی طور پہ یہ جنگ چونکہ لڑی جانی ہے اسلام آباد اور پنجاب میں, تو یہاں پر یہی 2-3 پارٹیز ہیں جو کہ اپنے بندے اکٹھے کر سکتی ہیں یا جن کے پاس کوئی نمبرز ہیں. باقی پارٹیاں تو ٹانگیں دیا سواریاں نے. لیکن جو اس وقت معاملات ہیں بڑے سنگین ہوئے. میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ مولانا فضل الرحمان تو اتنے مایوس ہوئے تھے آصف زرداری صاحب کی باتوں کے بعد, اتنے مایوس ہوئے کہ وہ تو اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کے لیے نہیں آنا چاہتے تھے. لیکن سب لوگوں نے زور دیا, سب لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نہ آئے تو پھر یہ تاثر جائے گا کہ پی ڈی ایم ختم ہو گیا, اور یہ اچھی بات نہیں ہے. مولانا صاحب آئے, لیکن ظاہر ہے سیاستدان ہے, پھر بھی وہ جاتے بات کر کے اپنی بات کر کے چلے گئے, کسی کا سوال نہیں لیا. شاہد حقان عباسی صاحب, مریم نواز صاحبہ ان کو روکتے رہ گئے, لیکن انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا اور چلے گئے. اتنے ان پہ مایوسی ہے اور غصہ ہے ایک قسم کا کہ یار یہ زرداری صاحب نے کیا کیا, ہمیں بیچ منجھدار میں لا کر چھوڑ دیا. یہ ایک ان کی طرف سے ایک تاثر ہے یا ان کا یہ خیال ہے JUIF کا بھی اور مسلم لیگ نواز کا بھی. لیکن پھنسے اس طرح سے ہوئے ہیں یہ دونوں کہ پیپلز پارٹی اگر پی ڈی ایم سے نکلے تو یہ فارغ ہیں, اور اگر پیپلز پارٹی نکل جائے تو بہت ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کے پنجاب کے اندر جو ووٹ بینک پہلے ہی بہت تھوڑا ہے, اس میں کو 2-4-10 ہزار ووٹاں دا ہور گھاٹا ہو جائے گا, اس سے زیادہ کیا ہونا. لیکن مسلم لیگ نواز اور جو JUIF ہے وہ اکیلے اس موومنٹ کو آگے لے کر چلیں تو یہ ذرا مشکل جا کام ہے. اس میں پیپلز پارٹی کا ہونا ضروری ہے, لیکن زرداری صاحب کسی صورت استعفے دینے پر راضی نہیں ہیں اور وہ استعفے نہیں دیں گے. یہ میں نے آپ سے پہلے بہت عرصہ پہلے بھی کہا تھا, اور اب پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ CEC کا اجلاس ہو, CEC کا اجلاس نہ ہو, اس میں جو بھی آئے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی صورت بھی پارلیمنٹ سے استعفے دینے کو تیار نہیں ہوگی. اور یہ ایک ایسا بات ہے جس پر زرداری صاحب کے اوپر پہلے اتنی ساری تہمتیں لگی ہیں, سچیاں جھوٹیاں جو بھی ہیں, اب بھی وہ مزید بہت ساری ان کے اوپر تہمتیں اور بہت سارے جو ہے الزامات وہ آئیں گے. اور ویسے تو کبھی بھی زرداری صاحب کی سیاسی زندگی ہو یا نجی زندگی ہو, وہاں پر تہمتوں اور الزامات ان پر لگتے ہی رہے ہیں, اور بھی پائی ایسا کلندر جا بندہ درویش جا, وہ بھی ان کو کلیئر کرنے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے, اس سے جتنے چاہنے والے تھے پی ڈی ایم کے اور جمہوری قوتوں کے, اور جن کا یہ خیال تھا کہ جو عمران خان سے تنگ تھے, ان کا خیال تھا کہ یہ عمران خان سے ہمارا چھٹکارا کروائیں گے اور پاکستان کے اندر مہنگائی, بے روزگاری اور یہ جو بری ترین صورتحال بنی ہوئی عام آدمی کی, اس کو کسی طرح سے کہیں سے کوئی ریلیف مل سکے گا, وہ بڑے آج مایوس ہوئے ہیں. ان کے لیے بڑی مایوسی کا دن ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی گناہ ہے, اور اچھی چیز جو ہے اس کی اچھی باتوں کی توقع رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ شر میں سے خیر نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ظاہر ہے وہ مالک ہے, وہ خالق ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو سیاست ہے اس میں سے بھی کوئی عام انسان کے لیے, عوام کے لیے کوئی بہتری کی چیز نکل آئے, لیکن یہ ایک طرف تو مایوسی کے سائے ہیں, ایک طرف تو سیڈ میوزک چل رہے ہیں, نمکیش دے گانے چل رہے, دوسری سائیڈ کے اوپر شادیانے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ڈسکو ڈانسر والے گانے چل رہے ہیں. یہ جو ہیں اپنا جو یوتھی بھائی ہیں ان کی طرف وہ پنگڑے پا رہے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ستارہ جو ہے وہ بڑا عروج پر ہے, اور پنکی پیرنی کے موکلوں نے کام دکھا دیا. یہ بھی ٹویٹس کیے جا رہے ہیں کہ پنکی پیرنی کے موکلوں نے کام دکھا دیا اور یہ ہو گیا. بہرحال موکل پتہ نہیں کام دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے, لیکن یہ بات طے ہے کہ ثابت ہوگی ایک دفعہ پھر کہ عمران خان کا ستارہ اس وقت عروج پہ ہے. لیکن ہر عروج کو ایک زوال ضرور ہے, اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہر عروج کو ایک زوال ہے, اور وہ زوال کب آئے گا یہ پتہ نہیں لگتا, یہ بندے نو سمجھ نہیں آندی کس لیے زوال آ جاتا ہے. بہرحال اب عمران خان جو ہیں وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ اور بہت زیادہ دلیری کے ساتھ بڑا اگے ود کے شاٹا ماریں گے اور یارکر ماریں گے, اور پھر پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں ان کی گرفتاریاں بھی متوقع ہیں. اور اگر یہ اتحاد برقرار رہ جاتا, یا چلیں یہ کہہ لیں رہ جائے, ویسے تو میری نظر میں ابھی یہ اتحاد بائے بائے ہے, لیکن
اگر فرض کریں کہ یہ اتحاد برقرار رہ جائے چاہے ڈھیلی ڈالی صورت میں ہی رہے تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ گرفتاریوں کا سلسلہ نہ ہو اور پکڑ دھکڑ نہ ہو اور عمران خان کا جو ایجنڈا ہے کہ نیب کے ذریعے ان کو دبوچا جائے وہ اس میں کو تھوڑی سی لچک آ جائے. لیکن اگر یہ انہوں نے جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں انہوں نے اپنی انا کو آگے رکھا اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش نہ کی تو پھر کیڑی گل ہے. زرداری صاحب دی ضمانت کینسل ہو سکتی ہے, مریم دی بھی ہو سکتی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی اندر جا سکتے ہیں, تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بن جائے گی. بہرحال خان جو ہے, عمران خان جو ہے, کپتان جو ہے, وہ پوری ایک سیاسی اعتماد اور انتظامی ظاہر ہے آلریڈی ان کے ساتھ انتظامیہ ساری ہے, اسٹیبلشمنٹ ساری ہے, اس کی مائٹ کے ساتھ وہ ایک دفعہ پھر اب غضبناک انداز میں پی ڈی ایم کے اوپر برسیں گے. اور اب پتہ نہیں پھر وہ جو جن لوگوں نے اپنی اناؤں کو سامنے رکھا ہے اور وہ استعفے دینا کیڈا کا ضروری ہے یار. آپ استعفے دینے کا فیصلہ وہاں پر بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے, تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن لگتا یوں ہے کہ چونکہ بہت گرما گرمی ہوئی, بڑی تلخی ہوئی, بڑی تلخ باتیں کی گئی دونوں جانب سے, میاں نواز شریف کی کے اوپر بڑی تنقید کی آصف زرداری صاحب نے, اور ایک ٹچکرا لانی ہے, وہ ٹچکرا لائیاں زرداری صاحب نے کہ میاں صاحب اسحاق ڈار صاحب دی ماں پڑھ کے واپس آؤ, استعفے سے تہاڈے ہاتھ پھڑا دیں گے. اب اس طرح کی باتیں جب کی گئیں تو ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنے باپ کو ڈیفینڈ تو کرنا تھا, انہوں نے بھی جواب دیے اور پھر زرداری صاحب کو اس پہ معذرت بھی کرنا پڑی. لیکن یہ جب ایک زبان جو البات ہوتی ہے نا وہ ایک دفعہ منہ سے نکل جائے تو پھر اس کا کوئی مطلب آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے. وہ الفاظ ہیں وہ ہوا میں بکھر گئے ہیں, کانوں کے ذریعے ذہان میں اور دل میں اتر چکے ہیں. پھر وہ ایک کدورت, ایک بغض, ایک تکلیف جو ہے وہ رہ جاتی ہے اور وہ رہ گئی, اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ چیزیں جو ہیں وہ پھر سمٹ نہیں سکیں اور ٹوکری جڑی ہے وہ بکھر گئی ہے. اب ٹوکری بکھر گئی ہے لیکن پیپلز پارٹی بڑی سیاسی کریکٹر کی مالک ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کو آصف زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کچھ لوگ ایسی موو کریں کہ چیزیں ایک دفعہ پھر جڑتی ہوئی دکھائی دیں. لیکن آج کے دن تک, اب کی بات میں کر رہا ہوں, آج کے دن تک لانگ مارچ کو اب ملتوی نہیں منسوخ سمجھے اور پی ڈی ایم کا ٹین ڈبہ گول سمجھے. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.